دوستوں، اس دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، دوسرے وہ جو کہ حق اور سچ کے خلاف شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے چاہے جتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آخر میں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ پریشان ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ اتہاس ایسے بہت سے واقعات کا گواہ رہا ہے جہاں پر سچ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد اور طاقت ہمیشہ برے لوگوں سے کم رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے سچے ہونے کی وجہ سے جیت عطا فرمائی ہے۔ اور دوستوں، جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو بھیڑ شیر پر حملہ کر دیتی ہے اور پرندے ہاتھیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ باتیں آپ کو پہیلیاں لگتی ہوں گی، لیکن اتہاس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے جب پرندوں نے اپنی چونچوں سے ہاتھیوں اور ہاتھیوں پر سوار فوجیوں کو مار دیا تھا۔ دوستوں، یہ بات مکہ شریف کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے پیدا ہونے میں لگ بھگ 50 دن کا وقت رہ گیا تھا۔ اس وقت یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ کی یہ خواہش تھی کہ جس طریقے سے پورے عرب کے لوگ مکہ شریف میں کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں، اسی طریقے سے پورے عرب کے لوگ یمن میں میرے گرجے کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ اور اس کی اس خواہش کی وجہ سے اسے کعبہ شریف، مکہ شریف اور خاص کر کے قریش کے لوگوں سے بہت زیادہ حسد رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی عزت کم کی جائے اور عرب اور یہاں کے آس پاس کے دیشوں کے لوگوں کو اپنے گرجے میں طواف کے لیے بلایا جائے۔ دوستوں، لیکن ابرہہ کو جب اپنی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آئی اور عرب کے لوگوں کے دلوں میں کعبہ شریف کی محبت کم نہ ہوئی، تو ابرہہ نے مکہ کو ختم کرنے کا اور مکہ والوں کو مارنے کا سوچا۔ اسی لیے ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اس نے اپنی فوج میں گھوڑوں یا اونٹوں کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ ہندوستان سے ہاتھی منگائے تھے اور اس لشکر میں ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا۔ دوستوں، کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد ابرہہ جب مکہ شریف پہنچا تو وہاں پر ہلچل مچ گئی۔ جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے وہ اس وقت جنگ کی حالت میں نہیں تھے اور ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان میں سے بہت سے لوگ پہاڑیوں اور ریگستانوں میں چھپ کر اپنی جان بچانے لگے اور بہت سے لوگ مکہ چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف بھاگنے لگے۔ اس وقت کعبہ شریف کے متولی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ جب آپ نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو دیکھا اور آپ کافی پریشان ہو گئے۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ کے باہر رک گیا تو ابرہہ کے کچھ فوجیوں نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو چرا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ابرہہ کے پاس گئے اور آپ نے ابرہہ سے کہا کہ مجھ کو میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ کو جب پتہ لگا کہ آپ ہی کعبہ شریف کے متولی ہیں تو اس نے آپ سے کہا کہ میں کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں تاکہ لوگ یمن میں میرے گرجا گھر کا طواف کریں، اور آپ کعبہ کے متولی ہوتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہو رہے ہیں اور آپ اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے یہ کہنا چاہیے کہ میں کعبہ شریف کو نہ گراؤں اور ایسے ہی واپس لوٹ جاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے مجھے ان کی پریشانی ہو رہی ہے، اور کعبہ شریف میری ملکیت نہیں بلکہ خدا کی ملکیت ہے۔ میں اپنے اونٹوں کو بچانے آیا ہوں، کعبہ شریف کو بچانے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے خاندان والوں کے ساتھ پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے۔ اس نے کعبہ شریف پر حملے کا منصوبہ بنایا اور اس کا لشکر جب کعبہ شریف کی طرف بڑھا تبھی ابابیل نام کی چڑیوں کے کافی سارے جھنڈ آ گئے۔ ایک چڑیا کے پاس 3 کنکری یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، 2 اس کے پیروں میں اور 1 اس کی چونچ میں۔ ان چڑیوں نے ان ہاتھیوں پر وہ پتھر برسانا شروع کیے۔ دوستو، یہ ایک مذاق لگتا ہے کہ چڑیا ہاتھیوں پر پتھر مارے اور ہاتھیوں پر اس کا اثر ہو جائے، لیکن وہ کنکری ہاتھیوں تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑے بڑے پتھروں میں تبدیل ہو گئے اور اتنے بڑے پتھر بن گئے کہ ان پتھروں سے ہاتھیوں کی جان نکلنے لگی اور بہت سارے ہاتھی وہیں مر گئے اور ہاتھیوں پر سوار ابرہہ کا لشکر بھی وہیں ختم ہو گیا اور ابرہہ کے کافی سارے فوجیوں کی جانیں چلی گئیں اور زیادہ تر ان میں زخمی ہو گئے۔ اور اس طریقے سے تاریخ کا یہ انمول واقعہ پیش آیا جبکہ سچ نے کمزور ہوتے ہوئے بھی غلط پر جیت حاصل کی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل KW Present کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔